اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ آپ نازل کریں ان کے اوپر ایک کتاب من السماء، آسمان سے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایک کتاب اتاریں آسمان سے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ ان کے پاس کوہ طور پہ جا کر ایک کتاب لائے تھے لکھی ہوئی تختیوں پر یا جیسے بھی، تو اس طرح آپ بھی ان کے اوپر ایک کتاب اتاریں۔ یعنی آپ پر جو کتاب اترتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا تھا تو وہ تختیوں کی صورت میں تو نہیں اترتا تھا، وہ کتاب کی صورت میں تو نہیں اترتا تھا لکھا ہوا۔ وہ کیسے اترتا تھا؟ جی موجود ہیں آپ لوگ؟ جی وہ پڑھا جاتا تھا نا، یہ اس کو قرآن کہتے ہیں جی بالکل۔ تو قرآن لکھا ہوا نہیں اترتا تھا؟ جی وہ لکھا لوہے محفوظ میں تھا، بٹ اترتا تھا تو صرف ریسیٹیشن ہو کے اترتا تھا۔ اصل میں پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ پچھلی کتابیں اکٹھی اتری تھیں، قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا، اور ہم یہ بات پیچھے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، ہے آپ کے ذہن میں؟ اسی صورت کی آیت نمبر 136 میں ہم بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد، آپ نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے اکٹھا نہیں اترا ہے۔ اکٹھا نہیں اترا ہے، اور پچھلی کتابیں ساری اکٹھی اتری تھیں، اور یہ ہم تختیوں پہ یا کتاب کی صورت میں، تو ہم یہ بات پیچھے پڑھ چکے ہیں وضاحت کے ساتھ اسی سورہ نساء کی 2 پیجز پہلے، اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 136 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس آیت کریمہ میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ سوال دوبارہ ریپیٹ کر لیں ذرا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 136 میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی، یہ میں نے 136 نمبر آیت کھولی ہوئی ہے آپ کے سامنے، تو اس آیت سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا اور پچھلی کتابوں کے نازل ہونے کا فرق جو ہے وہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے؟ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ فرق تھا ان دونوں میں؟ استاد یہاں شاید نزلہ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں انزلہ، تو نزلہ اور انزلہ سے کیا ثابت ہوا؟ ایک تو یہ میرے خیال میں شاید نزلہ کا تدریجاً ہوگا، تھوڑا تھوڑا سا کر کے۔ میں نے وضاحت سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، کوئی آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو؟ پورا لیکچر ہمارا اسی پہ لگ گیا تھا۔ سر پلیز دوبارہ پوچھیں سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کا اور پچھلی کتابوں کے نزول کا کیا فرق ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے بولا تھا کہ نزلہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ کرنا، ٹھیک ہے، اور انزلہ ہوتا ہے اکٹھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے باقی کتابیں جو ہے وہ اکٹھے ہوتی ہیں انزلہ، اور جو قرآن ہے وہ نزلہ یعنی کہ آہستہ آہستہ۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں تو کسی ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے، ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اتاری اور ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے اکٹھے اتاری۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو الکتاب ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ جنس ہے، یعنی کہ پچھلی ساری کتابیں، جی والکتاب نزل، چلیں مطلب ساری۔ چلیں ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل یہی میں چاہ رہا تھا۔ تو ماشاء اللہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے بعض لوگ، سارے نہیں، تو سب لوگوں کو سننا بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے۔ میرا اصل میں دیکھیے ہمارا ویسے یہ کلاس تو ترجمہ قرآن کی ہے،
السلام ترجمہ قرآن کے ساتھ ساتھ میرا جو ذہن ہوتا ہے کہ کنسیپٹس کلیئر کیے جائیں. تو بہرحال یہ جو کچھ چیزیں انہی آیات سے ثابت ہوتی ہیں جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جن چیزوں پر میں کچھ وقت لگاتا ہوں تو آپ اس کے نوٹس لیا کریں اور ان کو یاد رکھا کریں. ان چیزوں کو وہ بہت اہم تفصیلات ہیں جو ان آیات سے ثابت ہوتی ہیں، اور میں دیگر آیات اور دیگر احادیث ان کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھتا ہوں. تو قرآن کریم کی بہت سی آیات بعض دفعہ ایک موضوع پر ہوتی ہیں، کسی آیت میں کوئی بات ہوتی ہے، کسی آیت میں کوئی بات ہوتی ہے، اسی طرح احادیث. تو ان آیات اور احادیث کو ملا کر کیا نتیجہ نکلتا ہے، تو یہ ایک بہت جو ہے وہ اہم اصل علم اسے کہتے ہیں. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہمارے سامنے ہو، دیگر اس موضوع پر آیات ہمارے سامنے نہ ہوں. جی، تو بات ہو رہی تھی کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ نازل کریں ان کے اوپر کتاب آسمان سے. یعنی اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس وقت اللہ کا رسول تسلیم کریں گے کہ جب آپ ان کے اوپر ویسے ہی کتاب نازل کریں جس طرح، یعنی آپ ان کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں وحی لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی اترتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری وہ لکھی ہوئی صورت میں نہیں اتری، بلکہ وہ آپ کے قلب اطہر پر اترتی تھی اور آپ اس کو سنتے تھے باقاعدہ. جبریل امین علیہ السلام آپ پر پڑھتے بھی تھے اور آپ کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوتا تھا، اور یہ کتابی صورت میں نہیں ہوتا تھا، اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب اطہر پر. تو اسی طرح قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہہ دیجئے جو جبریل کے دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے. تو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا تھا. جبریل پڑھتے بھی تھے آپ کے سامنے، آپ اسے سنتے بھی تھے، اور پھر آپ صحابہ کرام کو وہ قرآن سناتے تھے، اور آپ اس قرآن کو لکھوا بھی لیتے تھے. آپ پر قرآن کریم لکھا ہوا نہیں اترا، بلکہ آپ نے خود لکھوایا ہے صحابہ کرام سے. اور اس سے ایک بہت بڑا اصول ثابت ہوتا ہے. وہ اصول یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک کتاب کی اتھینٹسٹی تب ہوگی جب وہ لکھی ہوئی ہو. وہ ٹھیک ہے، پچھلی کتابیں تورات وغیرہ لکھی ہوئی اتری ہیں، لیکن قرآن کریم لکھا ہوا نہیں اترا. تو کسی بھی وحی ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہو، وہ سنی سنائی بھی ہو سکتی ہے. سنا کر بھی ایک چیز کو یاد رکھا جا سکتا ہے. ایک چیز لکھی ہوئی کے علاوہ بھی نازل ہو سکتی ہے، جس طرح قرآن کریم آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے اور مزید تاکید کے لیے آپ نے اسے لکھوا لیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے نہیں لکھوایا تھا تو اس وقت تک اس قرآن کو قرآن نہیں کہا جا سکتا. نہیں، قرآن کریم ہے، چاہے وہ ابھی آپ نے نہیں لکھوایا تھا تب بھی قرآن ہوتا تھا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو لکھوا لیتے تھے صحابہ کرام سے، لیکن قرآن کریم کا لکھا ہونا، وہ لکھا ہوگا تو قرآن ہوگا ورنہ قرآن نہیں ہوگا، تو یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال قرآن کریم کا نزول کا اور پچھلی کتابوں کے نزول کا فرق ہے. تو اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم تب مانیں گے آپ کو اللہ کا رسول جب آپ لکھی ہوئی کتاب ہمارے پاس لے کر آئیں آسمان سے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھی ہوئی کتاب لائے تھے. تو یہ تو اصل میں ایک بہانہ ہے انکار کرنے کا. یہ اصل میں بہانہ ہے کہ جی ہم تب مانیں گے جب ہمارے ذہن کے مطابق آپ قرآن اتاریں، جب جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح آپ پر کتاب اترے. تو یہ تو بغاوت ہے، اللہ معاف کرے. یہ تو نہ ماننے والی بات ہے. یہ تو ایسی بات ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی معجزات پیش کر دیں اللہ کی طرف سے اپنے سچے نبی ہونے کے، آگے سے لوگ اعتراض کریں نہیں نہیں ہم تو تب آپ کو مانیں گے اللہ کا رسول جب آپ ہمیں وہ لاٹھی سے عصا بنا کے دکھائیں حضرت موسیٰ کی طرح، ہم تو آپ کو تب اللہ کا رسول مانیں گے جب آپ حضرت عیسیٰ کی طرح مردوں کو زندہ کریں، ہم تو آپ کو تب اللہ کا رسول مانیں گے جب آپ فلاں معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ نے کس نبی کو کون سا معجزہ دینا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے کتاب کو کس طرح نازل کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ڈکٹیٹ کرنا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو یہ تو مذاق ہے اللہ کے دین کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی تکبر کی بات ہے کہ کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ہم تب مانیں گے جب آپ پر قرآن لکھا ہوا اترے تورات کی طرح۔ بھی اگر اللہ نے نہیں چاہا کہ اللہ قرآن کریم کو تورات کی طرح تختیوں کی صورت میں اتارے تو اللہ کو مجبور کریں گے، اور آپ کہیں گے کہ ہم اللہ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ وہ حضرت یوسف کی طرح حضرت موسیٰ کی طرح قرآن کو تورات کی طرح نازل نہ کرے۔ تو یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے، اور یہ بغاوت والی بات ہے، نہ ماننے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، پس تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا۔ کیا مطلب؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے اس قسم کے مطالبوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اہل کتاب اس قسم کے مطالبے کیوں کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ بدبخت لوگ ہیں، انہوں نے اپنے نبی سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی طرح تورات لے کر آئیں، تو حضرت موسیٰ تورات لائے تھے تو انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمارے سامنے کتاب نہ اترے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے۔ تو یہ اب ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو یہ ایک کے بعد دوسرا مطالبہ پٹاری سے وہ نکلے گا، اور نت نئی باتیں نکلیں گی، نت نئے اعتراضات نکلیں گے، نت نئے مطالبے ان کے نکلیں گے۔ تو یہ تو مذاق ہے، یہ تو نہ ماننے والی بات ہے۔ جسے ماننا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس طرح معجزہ اتارنا چاہتے ہیں اللہ اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر آسمان سے کتاب اتاریں لکھی ہوئی، تو اے نبی آپ ان کے مطالبے سے پریشان نہ ہوں زیادہ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم تورات تب مانیں گے جب ہمارے سامنے تورات اترے، جب آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگ لے کے جائیں۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے گئے، تو پھر انہوں نے نیا مطالبہ داغ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں مانتے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، اللہ کو ہم اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو چنے ہوئے لوگ تھے ان میں سے، اہل کتاب میں سے۔ اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہماری ملاقات کے لیے چنے۔ باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی چن کر لے کے گئے کوہ طور پر۔ سورہ اعراف میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہماری ملاقات کے لیے۔ اب ان 70 آدمیوں نے کیا کیا؟ کتاب اتری، ان کا مطالبہ پورا ہوا، لیکن انہوں نے نیا مطالبہ داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر زلزلہ آ گیا، پھر بجلی ان کے اوپر گری آسمان سے کڑک، اور یہ سب کے سب مر گئے تھے۔ تو یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ فقالوا، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ، دکھائیں ہمیں اللہ کو، جہرتاً علانیہ، ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں پھر مانیں گے۔ جی، اور انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا
اور اس کو بچڑے کو معبود بنا دیا. وہ نہیں، یہ 70 لوگ تو وہ تھے جو وہاں انہوں نے یہ تماشا کیا، پیچھے سے وہ قوم سامرے کے پیچھے لگ گئی، سامنے کے پیچھے لگ کر وہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنا لی ہے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، بس پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے. ان کا ظلم تھا، ان کے ظلم، اس زیادتی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ان پر اور وہ سب بجلی کے شکار ہو گئے. یہاں بجلی کا ذکر ہے اور وہاں سورہ اعراف میں کس کا ذکر ہے؟ زلزلے کا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جب انہیں زلزلے نے آ لیا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، جب زلزلہ آ گیا، بجلی گر پڑی، سب مر گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہو گئی. وہ تو 70 آدمی تو لائے تھے حضرت موسیٰ قوم کو اطمینان دلانے کے لیے. اب وہ 70 آدمی اپنے مطالبے کی بنا پر اللہ کی غضب کا شکار ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، انہیں ہلاک کر دیتے یا مجھے ہلاک کر دیتے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے ساتھ اس کے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کی ہے. اے اللہ انہوں نے بے وقوفی کی ہے، ان میں سے چند لوگوں نے یہ بات کہی ہے اور غلط بات کہی ہے. آپ کا غضب ٹھیک ہے، لیکن اب میں اپنی قوم کو کیا کہوں جا کر. حضرت موسیٰ نے دعا کی انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا. اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں تفصیل سے کہ قالوا یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں آپ پر ایمان لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں. تو اللہ فرماتے ہیں فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، تمہیں بجلی نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناكم من بعد موتكم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. دوبارہ اللہ نے انہیں ایک موقع دیا اور پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ان لوگوں کو لے کر، وہاں آگے سے قوم بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی تھی. تو یہ کرتے رہے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ بھی. تو اگر یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ یہ خود انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نبی بنیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر ان سے لڑیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور الٹے سیدھے مطالبے کرنا شروع کر دیے. تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے مطالبوں سے پریشان نہ ہوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں. اچھا، ویسے میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کتاب اتاریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کے پاس اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. تو کیا انہیں یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا؟ تو وہ ان کی قوم نے کیا تھا. تو پھر اللہ ان کی قوم کے جرم کو ان پر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے انسان کی صرف یا وصف ہوتی ہے نا، جو جیسے وہ چلی آتی ہے وہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کیا جا سکتا ہے کہ باپ دادا کی سزا اولاد کو دی جائے، کہ باپ دادا کا جرم اولاد پہ تھوپ دیا جائے. تو یہاں پھر ایسا نہیں سر، نہیں، پھر بھی جواب اس کا یہی ہے، لیکن تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ جواب دیں نا. ان کے اعمال بھی ویسے ہی تھے جیسے ان کے آبا و اجداد کے تھے. میں چلے آپ سے سوال کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے. یہ اقرار کرتے تھے، اس بات پہ اقرار کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے لیے. جی بالکل ٹھیک. دیکھیے اصل چیز کیا ہے. سر انہوں نے اصل میں اللہ کے رسول سے بھی مطالبہ وہی کیا ہے نا، تو آف کورس جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ پہلے بھی کیا تھا، تو اللہ نے اسی وجہ سے یہ بات ہم کو بیان کی. نہیں، وہی نہیں کیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور مطالبہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آسمان سے کتاب ہمارے سامنے اترے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ پر اتری تھی. حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں.
سوال میرا اصل میں جی انہوں نے بھی نبی کا انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کے باپ دادا نے کسی کو قتل کیا ہو اور جو اولاد ہے وہ بھی کوئی اچھے کوئی ان کے کرتوت اچھے نہ ہوں لیکن انہوں نے قتل نہ کیا ہو، تو کیا باپ دادا کے قتل کو اولاد کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے؟ تم نے قتل کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. آپ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم تو اہل کتاب کے سارے جرم جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھے، جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے، وہ سارے جرم اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان پر تھوپ دیتا قرآن کہ تم پر ہم نے منسلوہ نازل کیا، تم نے. ہاں اس کا جواب دینا ہے آپ نے کہ کیا باپ دادا کے جرم کو اولاد پر تھوپا جا سکتا ہے؟ اگر اولاد کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے ٹھیک کیا ہے، حالانکہ غلط کیا ہے، تو پھر وہ بھی ذمہ دار ہیں. اصل جواب یہ ہے. جی بالکل یہ جواب ہے. اصل میں دیکھیے اور یہ بہت بڑا اصول ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی کسی دوسرے کے فعل کو آن کرے گا نا، اس کی تعریف کرے گا اور ان کی غلطی بیان نہیں کرے گا. دیکھیے یا تو کہے نا کہ ہمارے باپ دادا نے غلط کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکے گا. لیکن اگر آپ آن کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے فعل کو اور آپ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا تو وہ، ہمارے باپ دادا تو وہ، اور آپ ان کی تعریفیں کریں. دیکھیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے، اپنے فرقے کے علماء کی ہر غلط صحیح بات کو آن کرتے ہیں اور اس کے الٹے سیدھے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے. کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی اپنے جی ہمیں ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. دیکھیے معصوم کوئی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے باپ دادا، اپنے بزرگوں کے ہر فعل کو آن نہیں کرنا. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ وہ جو کرتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے. ہاں جی ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی تھی، نہیں اس کا جواب یہ ہے. آپ کہتے ہیں یہ خرابی تھی، اس کا جواب یہ ہے. آپ کہتے ہیں یہ خرابی تھی، نہیں انہوں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، وہ تو بڑے اچھے تھے، وہ تو بڑے نیک تھے، وہ تو یہ، وہ تو وہ. جب آپ یہ رویہ رکھیں گے تو گویا کہ آپ اپنے باپ دادا کے تمام اعمال کو آن کر رہے ہیں. پھر آپ کے باپ دادا کے تمام اچھے برے اعمال اگر آپ ان کو آن کرتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ کے اعمال ہیں. تو قرآن کریم اس اصول کے تحت یہود و نصارہ کے سارے، جو پرانے یہود و نصارہ تھے، ان کے سارے اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ پر تھوپتا تھا، اور بالکل صحیح تھا. مشینی مکہ بھی بات بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر دیکھیے اگر ہم اپنے بڑوں، ہمارے بڑے تھے، اگر ہم اپنے بڑوں کی صحیح غلط تمام باتوں کو آن کریں تو گویا کہ ہمارے بڑوں کے تمام اچھے برے اعمال ہم پر تھوپے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو تو مانتے ہیں، یہ کام اچھے تھے، ہم اس کو آن کرتے ہیں، یہ کام کرنے چاہیے تھے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ کام اللہ کے نافرمانی کے انہوں نے غلط کیے، ہم ان کو ڈس آن کرتے ہیں، ہم اس میں انہیں معصوم نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اپنے لیے اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کام نہ کرتے. اب آپ کو اس جرم کا الزام نہیں دیا جا سکتا. یہود کا مسئلہ یہ تھا، عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی، جس طرح آج اللہ معاف کرے بہت سے مسلمان بھی اپنے بڑوں کی، اپنے باپ دادا کی، اپنے بزرگوں کی ہر بات کو آن کرتے ہیں. اور دیکھیے یہ بہت بڑی بات آ جائے گی کہ اگر ہماری، جس طرح ہمارے باپ دادا ہیں، جس طرح ہمارے بڑے ہیں، ہماری قوم ہے، ہماری قوم جن برائیوں میں مبتلا ہے، اگر ہم ان برائیوں کا رد نہیں کرتے، اگر ہم بحیثیت پاکستانی، جی وہ پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، وہ ہماری قوم ہے، وہ ہم میں سے ہیں، ہم ان کی تعریفیں کریں اور ہم اس کو آن کریں، تو یہ سارے جرم ہم پر پورے کے پورے صادق آتے ہیں. ایک علاقے میں، ایک محفل میں، ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک مجلس میں غلط بات ہوتی ہے، اگر آپ میں سے، آپ میں سے کوئی بندہ اس غلط بات کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ غلط بات آپ سب پہ تھوپی جائے گی، چاہے وہ غلط بات کرنے والا ایک بندہ ہو. یہ بہت بڑا اصول ہے جو قرآن سے نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کا بڑا جرم کیا تھا؟ شرک وغیرہ کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا اللہ کی نافرمانی کیا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا
فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. اللہ فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو اسے تم نے تکلیف نہیں دینی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. فعقروها، کیا مطلب فعقروها؟ کسی ایک فرد کی بات ہو رہی ہے، پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، پوری قوم کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاؤں پوری قوم نے نہیں کاٹے تھے، وہ ایک فرد نے کاٹے تھے. کس نے کاٹے تھے؟ سورہ شمس میں ذکر ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها. وہ جو سب سے بدبخت تھا ان کا قدار بن سالف اس کا نام تھا، بدبخت، جو ان میں سے سب سے بدبخت تھا، جو آگے بڑھا اور جس نے یہ غلط کام شروع کیا. پوری قوم نے اس کو روکا نہیں، تو جنہوں نے نہیں روکا اللہ نے اس فعل کی نسبت پوری قوم کی طرف کی ہے. قوم لوط میں سے ضروری نہیں کہ سارے کے سارے لوگ قوم لوط والا عمل کرتے ہوں. جو لوگ روکتے نہیں تھے وہ ان کے ساتھ شریک تھے، صرف وہ لوگ مستثنا تھے جو اس فعل بد سے روکتے تھے. تو آباء و اجداد کی بات ہو، بزرگوں کی بات ہو، ہمارے ہاں مسالک ہیں، گروہ بندی ہے، فرقے ہیں. ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ اپنے فرقوں، اپنے گروہوں، اپنے بزرگوں، اپنے باپ دادا کی ہر بات کی الٹی سیدھی توجیحات پیش کی جاتی ہیں. بالکل غلط طرز عمل ہے. بھئی آپ کہیں کہ کوئی معصوم نہیں ہے، غلطی لگ سکتی ہے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو. ہم اگر ان میں سے کسی کی کوئی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے علی الرأس والعین، اور اگر ان کی وہ معصوم نہیں ہے، اگر کسی کو کہیں غلطی لگ گئی ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. کتنی سیدھی سی بات ہے. اور آپ کی یہ بات کرنے میں نہ کسی کی توہین ہے نہ کچھ اور معاملہ ہے. بلکہ اس بات کا اظہار سورۃ یاسین میں بھی شروع میں کیا ہے. ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کے باپ دادا صحیح کرتے؟ ہاں جی. تو معاملہ یہ ہے کہ کسی کے، دیکھیے اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے دین کے معاملے میں، اس کی غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہوتی. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں ہمارے سلف صالحین نے یہ بات سمجھائی ہے. وہ کہتے تھے اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ ان کی ہر بات کو مانا جائے. اگر ہم اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، یا اپنے دوستوں کی، یا اپنی قوم کی ہر بات کی توجیہ کریں گے، کئی لوگ ہر بات کی توجیہ کرتے ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اتنی فضول بات اور اتنی جو ہے وہ ایسی بات ہوتی ہے جو سری کتاب و سنت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا دفاع اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مسلک میں وہ بات موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے. الٹی سیدھی توجیحات ہوتی ہیں. بھئی آپ برات کا اعلان کر دیں، اور اس برات کے اعلان میں کسی کی توہین نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. ہمیں ہمارے ائمہ کرام نے یہ بات سمجھائی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، سب نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے، چھوڑ دو. انہوں نے تو نہیں فرمایا کہ میری بات کو بس دانتوں سے مضبوطی سے تھام لینا. تو بہرحال بات دور نکل گئی ہے. تو وجہ اصل میں یہ تھی کہ یہود و نصارہ اپنے آباء و اجداد کے ہر اچھے برے عمل کو اون کرتے تھے، وہ اس کی توجیحات بیان کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ تمام اعمال جو ان کے آباء و اجداد نے کیے، اللہ نے ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ کی طرف کی ہے کہ تم نے بچھڑے کو پوجا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہود اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کی نکیر نہیں کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر، کسی محفل میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، اور وہاں لوگ بیٹھے ہوں جو لوگ وہاں سے اٹھے نہیں یا ان کی تردید نہ کریں، یا تو ان کی تردید کرنی چاہیے، پھر وہاں بیٹھ سکتا بندہ، یا پھر وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تردید بھی نہ کرے، جو وہاں سے اٹھے بھی نہ، اللہ فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، پھر تم ان کے ساتھ ہو، تمہارا شمار بالکل ان کے ساتھ ہوگا. چاہے کسی نے وہ بات کی ہے کہ نہیں کی، چاہے کسی نے کوئی اس عمل پہ خوش ہے کہ نہیں، اگر وہ اس میں بیٹھا ہے، موجود ہے، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کی زبان حرکت میں نہیں آتی، یا وہ خود وہاں سے نہیں ہٹے جاتا، تو وہ اس عمل کے، اس قوم کے عمل کا ذمہ دار ہے، وہ انہی کے ساتھ ہے. تو ہمیں خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا،
دیکھیے حق اور باطل میں کچھ لوگ ہیں جو پیش ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو حق کو غالب کرنے میں تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں، ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں، ہر چیز انہوں نے اس راہ میں قربان کی ہے، ان کا زندگی موت اوڑھنا بچھونا حق کو غالب کرنے کی کوشش ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو باطل ائمۃ الکفر ہیں، جو باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ نہیں ہوتے، یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں ہمیشہ، جو پیش ہیں، چاہے وہ حق کو غالب کرنے میں پیش ہوں، چاہے کچھ لوگ غالب کو پروموٹ کرنے میں باطل کو پروموٹ کرنے میں پیش ہوں۔ یہ ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یا ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ خاموش ہوتے، خاموش تماشائی، ان کی ہمدردیاں یا ان کے ساتھ ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یا تو حق کو غالب کرنے والے صف میں شامل ہو جائیے، ان تھوڑے لوگوں میں جو باقاعدہ جن کو ائمہ کہتے ہیں، جو ہدایت کے امام ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ وہ نبی تھے جنہیں ہم نے امام بنایا تھا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو صحیح راہ کی ہدایت دیا کرتے تھے۔ سب سے بڑے امام، سب سے بڑے رہبر اور رہنما نبی ہوتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ای امامن، حضرت ابراہیم سے بڑا امام کون ہے؟ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ہر نبی رسول اپنی جگہ امام ہے۔ اور پھر انبیاء کے ورثاء جو ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو پیش ہوتے ہیں۔ یا تو ہدایت کے امام بن جائیے، رہبر اور رہنما بن جائیے، آگے لگ جائیے، اگر آگے نہیں لگتے تو کم از کم ان کی حمایت کیجیے، ان کا ساتھ دیں، ان کی صفوں کے اندر شریک ہوں، ان کی حمایت کریں، ان کو سپورٹ کریں۔ چاہے ان کی طرح ہم ائمۃ الہدیٰ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، کم از کم ان کو سپورٹ تو کریں۔ اگر ان کو کچھ نہیں کر سکتے تو دعائیں تو ان کے لیے کریں، ہماری ہمدردیاں تو ان کے ساتھ ہوں۔ وہاں ہم ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں، جہاں حق بات ہو رہی ہو، باطل بات ہو رہی ہو، تو وہاں ہم بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال دیں، تو پھر ہمارا شمار ان کے ساتھ نہیں، پھر ہمارا شمار ان کے ساتھ ہوگا۔ جبکہ یہ ادنا ایمان کا ادنا ترین ہوا ہے، یہ ادنا ترین مقام ہے کہ ایک بندہ چلو دل میں کم از کم برا جانے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے ہاں قیامت کے دن جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ پیش کون تھا، وہاں جو حق کے معاملے میں جو حق کو غالب کرنے میں پیش تھے یا ان کے حمایتی تھے، وہ جنتی ہیں، اور جو باطل کو غالب کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور وہ ائمۃ الکفر تھے، وہ اور ان کے پیروکار، ان کی سپورٹ کرنے والے دامے در میں سخنے، وہ سب قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کو ایک کو متکبر کہتا ہے، ایک کو مستضعفین کہتا ہے، کہ جو ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یا تو متکبر ہیں، متکبر لوگ وہ ہیں جو امام ہیں کفر کے، جو کفر کو پروموٹ کرنے والے ہیں، جو آگے لگنے والے ہیں، باطل کو غالب کرنے والے، اور یا پھر مستضعفین قرآن کی اصطلاح ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں کفر کو، اگرچہ پیش نہیں ہے، لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کی حمایت وہ ائمۃ الکفر کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں جہنمی ہیں۔ اب قیامت کے دن ان کا پھر آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ قیامت کے دن جو پیش تھے تو ان کے بارے میں یہ جو کمزور لوگ تھے، بعض دفعہ جو پیش لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور لوگوں کو ڈرا کر اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، انعامات کا لالچ دے کر، ڈرا کر کسی طریقے سے اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ کمزور لوگ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل سزا دے۔ وہاں سے وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا، تم نہ ہمارے پیچھے لگتے، تم تو خود ہی چاہتے تھے کہ تم دنیا کے فائدے اٹھاؤ، تم تو خود ہم سے مفادات چاہتے تھے، تو ہمارا زیادہ قصور تو نہیں ہے، تمہارا بھی اتنا ہی قصور ہے۔ اللہ ان دونوں کے درمیان تصفیہ کیا کروائیں گے؟ اللہ کہیں گے دونوں کا ڈبل گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ موضوع بیان کی ہے۔ خاموش رہنے والے بھی انہی میں شامل۔ اصل میں آپ دیکھیے کس کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کو سپورٹ کرنا ہے اور ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں ہدایت اور دین حق کو غالب کرنے والے لوگوں میں پیش ہونا چاہیے۔ اگر ہم پیش نہ ہو سکیں، کم از کم ان کی سپورٹ کریں، ہم پیسے کے ساتھ، ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ، ہم اپنی مدد کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم ان کی چیزوں کو آگے سے آگے بھیجیں،
تو بہرحال بات کافی دور نکل گئی. تو ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، اور وہ علم کا اور مال کا پورا حق ادا کرتے ہیں. جائز طریقے سے مال کمایا، اور جہاں اللہ نے حکم دیا وہ اس طریقے کے مطابق مال خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب سے بہتر، سب سے افضل لوگ ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ جنہیں اللہ نے علم تو دیا، مال نہیں دیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس مال ہوتا، کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا. تو یہ دیکھو، یہ لوگ جن کے پاس مال ہے، یہ کتنا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال سے کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کاش کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہی کام کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. یہ دونوں کو، یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. پہلے والے لوگ اس لیے کہ وہ باقاعدہ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ اس لیے کہ وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ہوتا ہم بھی یہ کرتے. وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں نیک لوگوں کو. پھر فرمایا کہ تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، مال ہے، اور وہ مال کو ناجائز طریقے سے کماتے ہیں، ہر ناجائز جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے، ہر الٹا سیدھا کام انہوں نے مال سے کرنا ہے. فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں. پھر فرمایا ایک چوتھا گروہ بھی ہے، ان کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا، ہم بھی اس مال کی بنا پر عیش کرتے، ہم بھی یہ کرتے، ہم بھی یہ کرتے، ہم بھی عیش و عشرت کرتے، کنسرٹ کرتے، ہم بھی عیش کرتے. قارون کے پاس مال تھا تو لوگوں نے کہا کاش کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی قارون کی طرح عیش کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لوگ برابر ہیں، یہ جو آخری دونوں. تو ہمیں یا تو اگر پیش ہونا ہے تو ہم حق کو غالب کرنے میں پیش ہوں، اور اگر ہمیں پیش نہیں ہونا، اگر ہم نے متبع بننا ہے تو پھر ہم کم از کم حق والوں کی حمایت کریں، ورنہ ہمارا شمار ان کے ساتھ، جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا شمار ان کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے محبت کرتا ہے، انسان جس کا طور طریقہ اپناتا ہے. اگر ہمارا شکل و صورت وہ اللہ کو ناراض کرنے والوں کی سی ہے تو چاہے ہم منہ سے نہ کہیں گے ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اگر ہماری شکل و صورت ان جیسی ہے تو ہمارا شمار ان کے ساتھ ہوگا. اگر ہماری شکل و صورت اللہ کے ولیوں کی سی اور صحابہ، تابعین، ہمارے سلف صالحین، ہمارے اسلام کے ہیروز جیسی ہے، ہم نے بہت زیادہ قربانیاں نہیں دیں اسلام کے لیے، لیکن ہمارا حلیہ، ہمارے نام، ہمارے شکل و صورت اگر ان سے ملتی جلتی ہے، ہمارا رہن سہن، طور اطوار اگر ان سے ملتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان جیسے تو نہیں ہیں، بہت نیک نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا شمار نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم، میں نیک ہونے کا تو دعویٰ نہیں کرتا بہت زیادہ، لیکن میں نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں. تو ہم نیک تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں نیک لوگوں سے محبت ضرور کرنی چاہیے، نیک لوگوں جیسا رویہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان جیسا حلیہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. صراط الذین انعمت علیہم کا یہی مطلب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. تو فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دکھا دیجئے ہمیں اللہ کو علانیہ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے. بہرحال وہ یہاں آگے بات ختم ہو گئی ہے. تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تھا، معاف کر دیا تھا. ثم اتخذوا العجل، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچھڑے کو پکڑا. وہ 70 لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، پچھلے لوگ سامری کے ساتھ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ روشن نشانیاں آ گئیں. حضرت موسیٰ موجود تھے ابھی، ان میں کچھ دیر کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، واپس آنا تھا انہوں نے. حضرت موسیٰ کے آنے کا انتظار نہ کیا، کوئی اگر وسوسہ تھا، کوئی اگر مسئلہ تھا، حضرت موسیٰ کے آنے کا انتظار کر لیتے. حضرت موسیٰ اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے ہیں، حضرت ہارون کی بات بھی نہ مانی، حضرت ہارون کو قتل کرنے لگے. حضرت ہارون کو مجبوراً جو ہے دعوت دی انہوں نے کئی مرتبہ. جب دیکھا کہ قوم متفرق ہو رہی ہے اور قوم قتل و غارت پر آمادہ ہے تو حضرت ہارون بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے. پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ روشن نشانیاں آ گئی تھیں. فعفونا عن ذلک، ہم نے یہ بھی معاف کر دیا ان سے.
کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کہا توبہ کرو اور یہ جنہوں نے یہ کیا ہے تو ایک دوسرے کو قتل کرو. تو جو ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہوئے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بہرحال اللہ نے کڑی سزا دی انہیں دنیا کے اندر. بہرحال یہ کوئی کڑی بہت سخت سزا نہیں ہے. اگر آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو خیر ہی خیر ہے. دنیا کی زندگی میں تو انسان کو موت تو آنی ہی ہوتی ہے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ. دیکھیے غلبہ اور عاقبت انجام تو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تنگ کرتے رہے لیکن انجام کار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں ہم نے بلند کر دیا تھا ان کے اوپر طور پہاڑ کو ان کے وعدے کی وجہ سے، ان کے پختہ وعدے کی وجہ سے، ان کے پختہ وعدے کے لیے. کیا مطلب؟ اصل میں تورات کے لیے اللہ کی کتاب ہے. پہلے 70 لوگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا. پیچھے والوں نے بچھڑے کو پوج لیا، چلو وہ معاف ہوا معاملہ. اللہ نے ان کو بجلی بھیجی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا. انہوں نے بچھڑے کو پوجا، اللہ نے ان کو معاف کیا. انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے پھر انہیں معاف کیا. اب تورات کے احکام پر عمل نہیں ہو رہا. اب تورات کے احکامات کو جھٹلایا جا رہا ہے. اللہ نے جو ہے وہ کوہ طور بلند کر دیا کہ تورات کے احکامات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ نہیں مانتے تھے. جب پہاڑ اوپر بلند ہوا جیسے ابھی گرا کہ ابھی گرا تو مجبوراً انہیں یہ بات ماننی پڑی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، سائبان کی طرح پہاڑ ان کے اوپر کھڑا ہو گیا آ کر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو. انہیں مجبوراً ماننا پڑا. پھر پہلے تورات کے احکامات میں پس و پیش کرتے تھے، اللہ نے اس طرح زبردستی ان سے تورات کے احکامات کو منوایا. پھر کیا ہوا؟ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. انہوں نے کیا کیا؟ وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، وہ پیٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. ان سے کیا کہا گیا تھا؟ یہاں پوری تفصیل نہیں، صرف اشارہ ہے، قرآن کی دوسری آیتوں میں تفصیل ہے. ان سے کہا گیا تھا ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، دوسری کیا بات کہی گئی تھی؟ حتہ کہو. حتہ کا مطلب کہ رکھ دیں، معاف کر دیں، ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ سجدے کو بدل دیا، پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتہ کی بجائے کیا کیا؟ ہنتا. ہنتا یا حبۃ فی شعرۃ، دانے چاہیے ہمیں گندم چاہیے. معافی مانگنے کی بجائے ہمیں زراعت چاہیے. فرمایا کہ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، ہم نے بلند کر دیا تھا ان کے اوپر طور پہاڑ کو بمیثاقہم، ان کے وعدے کی وجہ سے. انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، تورات کے احکامات پر. جب عمل نہیں کیا تو پھر اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا تھا ان کے لیے دروازے سے داخل ہو جو سجدہ کرتے ہوئے. یہ بھی کہا گیا تھا اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا حتہ کہو. اور یہ کب ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ کے دور میں ان سے کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. تو وہ غلام رہے تھے، لڑنے کے ان میں طاقت نہیں رہی تھی اور لڑنے کی ہمت نہیں تھی، غلام ذہنیت تھی. تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا ہم لڑ ہی نہیں سکتے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی وعدہ دیا انہیں کہ تم غالب ہو گئے. اللہ کا وعدہ یہ ہے تم غالب ہو گئے. نہیں وہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے. ایک صورت میں ہم وہاں جا سکتے ہیں، اس علاقے میں، اس بیت المقدس میں، وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں. حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو حضرت موسیٰ کو ہی الٹے ہو گئے کہ جی جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تو اپنا اور اپنے بھائی کا کچھ اختیار رکھتا ہوں، اے اللہ مجھ میں اور اس فاسق قوم میں دوری ڈال دے. اللہ نے 40 سال کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ بستی حرام کر دی. 40 سال وہ بھٹکتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون کے دور میں
جب ان کی اولادیں جوان ہوئیں، اب وہ صحرا کے اندر پلے بڑھے تھے، وہ اب جو ہیں وہ سخت جان تھے، تو اب ان کو کہا گیا کہ اب بستی میں داخل ہو تو تمہیں فتح ہوگی، تو وہ تیار ہو گئے۔ لیکن جب فتح ہوئی، اب اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ نے فرمایا کہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہو، تو ان دونوں باتوں کو بدل دیا۔ سجدے کی بجائے اپنی پیٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اور حطہ کی بجائے حنطہ یا حبۃ فی شعرۃ، کہ ہمیں دانہ چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ وقلنا لهم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے کہا ان سے کہ نہ تم زیادتی کرو ہفتے کے دن میں۔ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو سے کیا مراد ہے؟ ان سے کہا گیا تھا وہی لوگ تھے جو مانا سلوا مانتے تھے، اور اس کے بعد والے یہ اس کے بعد والے لوگ تھے، اس کے وہ منو سلوا کھانے والے لوگ تو وہ تو تیار ہی نہیں ہوئے نا جانے میں حضرت موسیٰ کے دور میں، یہ حضرت موسیٰ کے بعد کی پھر بات ہے۔ وہ داخل ہوئے بستی میں، لیکن پھر وہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی وہ کی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ تو اب ایک قوم تھی وہ دریا کے کنارے تھی، اب اللہ نے ان کے سامنے دن رکھا تھا جمعے کا، انہوں نے جمعے کا دن قبول نہیں کیا، اپنی مرضی سے اس کو ہفتہ کر لیا۔ عیسائیوں نے اپنی مرضی سے اتوار کر لیا، انہوں نے اپنی مرضی سے ہفتہ کر لیا۔ یہ ہفتہ کا دن اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ نے جمعے کا دن دیا تھا، انہیں بھی اور عیسائیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ مسلمانوں نے من معن قبول کیا اپنے اپنے دور میں، عیسائیوں نے اتوار کے دن کو چینج کر لیا، اللہ نے جمعے کا دن رکھا تھا، عیسائیوں نے قبول نہ کیا، اتوار کا دن رکھ لیا، ان کو ہفتہ جمعہ دیا گیا تھا، انہوں نے جمعے کو چھوڑ کر ہفتہ اپنایا۔ اللہ نے کہا چلو ہفتے کی ہی تعظیم کرو، ہفتے کے دن کاروبار نہ کرو۔ انہوں نے وہاں کیا کیا؟ وہاں انہوں نے ہیلے کیے کہ جی ٹھیک ہے ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے، ہفتے کے دن ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، تو باقی دنوں میں انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، اس انداز سے تالاب بنا لیے۔ اب اللہ کی آزمائش، ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، بڑیوں کو نظر آتی تھی، ہفتے کے دن باقی دنوں میں مچھلیاں زیادہ نظر نہ آتی ہیں۔ اللہ کی آزمائش، اللہ نے آزمائش کے لیے ایسا کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے کہ مچھلیاں ان میں آئیں تو واپس نہ جا سکیں۔ اب ہفتے کے دن جو مچھلیاں اوپر نظر آتی تھیں تو وہ کہتے ہیں ہم تجارت نہیں کر رہے، ہم مچھلیاں نہیں پکڑ رہے، لیکن اس انداز سے انتظام کیا کہ وہ تالابوں میں چلی جائیں، وہ باقی دنوں میں جا کے شکار کر لیتے ہیں ان کا۔ تو یہ جو ہیلا کیا انہوں نے، تو اللہ نے اس ہیلے کی وجہ سے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ کام کرتا تھا زیادہ لوگ، ایک گروہ وہ تھا جو انہیں روکتا نہیں تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو انہیں روکتا تھا باقاعدہ۔ تو 2 گروہ یہ کام نہیں کرتے تھے، ایک گروہ یہ کام کرتا تھا، 2 گروہ اس سے بچتے تھے، لیکن ان 2 گروہ میں سے ایک گروہ روکتا نہیں تھا کہ جی روکنے کا کیا فائدہ ہے، اور ایک گروہ باقاعدہ بچتا بھی تھا اور روکتا بھی تھا۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کا عذاب سے صرف وہی بچے جو روکتے تھے، تو ان کو بندر اور سور بنایا گیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے پکڑا ان سے پختہ وعدہ، بڑا گاڑا اور پختہ وعدہ ہم نے ان سے لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اے نبی، اگر یہ آپ سے الٹے سیدھے مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑا اپنا پختہ وعدہ، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بڑے پول کھول رہے ہیں، اور اللہ ان کے بڑے بڑے جرم بیان کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ پریشان نہ ہوں ان کی بات سے، یہ ان کا رویہ شروع سے ایسا ہے، یہ شروع سے ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 155 انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو بعض ان کے جرم پیچھے بیان ہوئے ہیں، بعض ان کے جرم آگے بیان ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات کے سامنے یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہیلے بہانے کی بجائے سمعنا واطعنا کہنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔